وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق اللہ العظیم. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ وعمن والہ کا بے انتہا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے. یہ دنیا جو ہے بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے اور یہاں کی ہر چیز کو فنا ہے، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. انسانوں کو اللہ پاک نے بنایا ہے تو دنیا کی اس زندگی میں موت کے بعد پھر باقی آگے زندگی ہے، اور چیزیں تو ختم ہو جائے گی جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور دیگر جو جاندار ہیں، جانور ہیں، ان کو موت واقع ہو جائے گی. لیکن انسانوں کو مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جو لامحدود ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی. اس زندگی کے لیے جو کارآمد چیز ہمارے پاس یہاں ہے وہ سب سے پہلی چیز ہے ایمان، جو سب سے قیمتی بھی ہے. جو سب سے قیمتی چیز ہے. دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں ظاہر میں دیکھنے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن بہت قیمتی ہوتی ہیں. کسی دیہات میں آدمی ہے تو بہت بڑا مکان ہے اس کا، لیکن اس کی قیمت لاکھوں میں ہے. اور شہر میں بمبئی چلا جائے آدمی، سورت چلا جائے، بڑے شہر میں جائے تو چھوٹا سا مکان ہے، اس کی قیمت کروڑوں میں ہے. دیکھنے میں اس سے چھوٹی ہے لیکن وہ قیمتی زیادہ ہے. ایک بہت بڑا گوڈاؤن بھرا ہوا ہے بنگار کا، اسکریپ کا، تو کچھ کتنے کا کہ 25,000 کا مال اندر، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سونے کا اتنا سا 1 تولے کا، تو کتنے کا ہے 50,000 روپے کا. کہ وہ دیکھنے میں چھوٹا لیکن قیمت بڑی ہے. ایمان جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے. ہماری نظروں میں چاہے جچی ہوئی چیزیں اور ہیں، زمین جاگیر ہے، دنیا کا مال و متاع ہے، مال پیسہ ہے، اس کی قیمت روزانہ سنتے بولتے ہیں، ہمارے نظروں میں جچی ہوئی ہے وہ، اس لیے ظاہر میں دکھنے میں بڑی دکھتی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، ہلکی ہیں. سب پوری دنیا کی قیمت ملاوے تو کسی ایک کی ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن ہر ایک کے پاس ایمان ہے، وہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اور وجہ یہی ہے کہ ایمان باقی رہنے والا ہے اور آدمی کے لیے نافع ہے. باقی سب چیزیں چھوٹ جائے گی، یہ کپڑے پہنے ہوئے چھوٹ جائیں گے، یہ جو جسم ہے وہ بھی رہ جائے گا، جسم بھی یہی رہ جائے گا اور قبر میں مٹی ہو جائے گا. پھر اللہ پاک قیامت میں دوبارہ اٹھائے گا تو وہ ایمان ساتھ میں ہوگا جو یہاں تھا، وہ کام دے گا وہاں، اور وہاں تو کام دے گا ہی دے گا، وہاں سے پہلے یہاں بھی کام دے گا. دنیا کی زندگی کے جو حالات ہیں اس کو بھی بنانے والی جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. ان الذین آمنوا، جگہ جگہ اللہ پاک نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. یہ دنیا میں اللہ پاک ایمان کی وجہ سے اور اچھے کاموں کی وجہ سے
لوگوں کے درمیان میں ایسے آدمی کو محبوب بنا دے گا، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. خوشگوار زندگی کے جو خواب دکھائے جا رہے اس وقت دنیا میں، جہاں جاؤ وہاں کہ تم یہ کر لو تو تمہاری لائف بن جائے گی، یہ پڑھ لو تو تم سکسیس ہو جاؤ گے، یہ کام کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، سب جگہ یہی خواب دکھا. اور وہ سارے گناہوں کے راستے. کیسے راستے ہیں؟ کہ گناہوں کے راستے بتا کر انسانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے. جگہ جگہ بورڈ لگا نا، ہوم لون، کار لون ہوتا ہے کہ گناہ کا راستہ بتا رہے ہیں. ایسا گناہ ہے کہ جہاں اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، اور خواب کیا دکھا رہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہارا گھر ہو جائے گا، تمہاری کار ہو جائے گی، تمہارا بنگلہ بن جائے گا، تمہارا کاروبار چل پڑے گا، لون لے لو یہاں سے. گناہ کا راستہ بتاتا ہے. اور اللہ پاک کیا کہہ رہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کہ جو بھی مرد یا عورت اچھے عمل کرے، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ہوں، تو پھر اللہ پاک ان کو خوشگوار زندگی عنایت فرمائے گا. خوشگوار زندگی، کامیاب زندگی، جس سے دنیا میں بھی آدمی مزے اڑائے گا. دنیا میں بھی کیا کرے گا؟ مزے کرے گا. لیکن جب مزے کا نام ہی بدل جاوے اور کوئی گناہ کرنے کو مزہ کہے، وہ مزہ نہیں. بہت سی چیزوں کے نام بدل جاتے، الٹ پھیر زمانے میں لوگ تبدیل کر دیتے ہیں. ایسے آج کل لوگ مزہ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کرنے کو. کس کو مزہ کرنا کہتے ہیں؟ گناہ کرنے کو. تو گناہ کا نام مزہ نہیں، گناہ کرنے کا نام مزہ نہیں. مزے کی زندگی وہ ہے کہ جس میں آدمی کو سکون ملے، قلب میں اطمینان ملے، دل میں، دل کا اطمینان ہے. طمانینت قلب جس کو کہتے ہیں، دل کا اطمینان. منی شانتی کیا ملے؟ کہ منی شانتی سے. تو اس کا تعلق اللہ کے نام کے ساتھ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. کہ کان کھول کے سن لو، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو. کیا سننا ہے؟ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے نام میں، اللہ کی یاد میں ہے. وہ اس کی خوراک ہے، اللہ کا نام دل کی خوراک. اسی سے اس کو شانتی ملتی ہے دل کو. اور گناہوں سے دل میں بے چینی پیدا ہوتی. جو گناہ کرتا ہے نا، آدمی گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے. ایک تو وہ گناہ ہے کہ جو گناہ لوگوں کے درمیان میں بھی معروف ہے، کا کھوٹو کام ہے. کسی کو مار ڈالا کسی نے، کسی کو مارتا ہے راستے میں، تو ارے کہے کہ بھائی کیا مارو چلو، کھوٹو کام کرو چلو. لیکن بعض گناہ ہوئے جو لوگوں کے درمیان میں اس کے گناہ ہونا باقی نہیں رہا، ہلکا بن گیا. بہت سارے ایسے گناہ ہیں، الگ الگ معاشروں میں الگ الگ قسم کے ہوتے. بعض معاشرے میں زنا نارمل ہو چکا ہے، ایسا کہ بھائی سارے لڑکے ایسا کرتے ہیں، ساری لڑکیاں ایسی کرتے ہیں، لوگ اس کو زیادہ ٹینشن نہیں لیتے. بعض جگہ پر شراب کا پورا گام شرابی ہے، یہ گھر میں بھی پیتے ہیں، وہ گھر میں بھی پیتے ہیں، سبھی پیتے ہیں. تو اس کی خفت آ جاتی ہے، لوگوں کے دل میں ہلکا ہو جاتا ہے. اور ایک گناہ ہے عام اپنے ماحول میں، بھائی نماز چھوڑنا. کیا کون سا گناہ؟ نماز چھوڑنا. حالانکہ دنیا میں زمین پر سب سے بڑا گناہ ہوا شرک کے بعد، اکبر الکبائر جس کو کہا، اکبر الکبائر. کسی کبیرہ گناہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھوڑنے پر، اس کے کرنے پر یہ نہیں کہا کہ آدمی مذہب سے نکل جاتا ہے. نماز ایسی چیز ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اتنا خطرناک گناہ. کل وہاں مشورے میں تفقد ہوا، ہر حلقے والوں سے پوچھا کہ آپ کے حلقے میں 5 مسجدیں ہیں، 8 مسجدیں ہیں، 10 مسجدیں ہیں، تو کتنے ٹکا لوگ نمازی ہیں تمہارے وہاں؟ تو کسی نے کہا 5%، کسی نے کہا 20%، سب سے زیادہ کسی نے سنا ہے کہ 35%. کتنا؟
35 यानी 65% लोग नमाज गोया के नहीं पढ़ोगे, जो सबसे बड़ा गुनाह है। उसका माहौल आम हो गया, रोजाना लोग छोड़ते हैं, लेकिन किसी को उसका अफसोस भी नहीं। बेटा छोड़ रहा है, माँ को अफसोस नहीं है, बीवी छोड़ रही, शौहर को अफसोस नहीं, शौहर नहीं पढ़ रहा, बीवी को कोई शिकायत ही नहीं है। दारू पीता है तो बाद शिकायत करते कि मैं खोटा काम करे, शू करके दारू पी गए, वो तो कबाहत है उसकी, उस गुनाह की, खराब काम है वो, खराब काम है। किसी जगह वो गलत काम कर रहा है किसी और औरत के साथ, तो उसकी बीवी कहते कि खोटू काम है, शू कर रहे आऊ कर रहे थे, तो उसकी कबाहत है, जिना करता है। नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है, उस माहौल में उसकी कबाहत कम हो गई, हल्का हो गया वो, उसका वो काम हल्का हो जाता। तो एक तो वो गुनाह जो माहौल में भी हल्के हो गए, वैसे वो गुनाह जो माहौल में भी भारी शुमार होते। लेकिन गुनाह गुनाह ही है, गुनाह बोलो ना भाई, जैसे पाखाना पाखाना ही है। उसको मिठाई के बॉक्स में बंद करो कि रोस्ते पर पड़ा हुआ हो, कि मिठाई के बॉक्स में उसको बंद करेंगे तो मिठाई बन जाएगा वो। अरे बोलो भाई, वो तो पखाना ही है। अभी शायद वो बॉक्स की वजह से बदबू नहीं है, जब खोलोगे तो आएगी, वो तो पखाना ही है। ऐसे गुनाह गुनाह है, चाहे उसको किसी अच्छे खूबसूरत अंदाज में किया जाए, वो गुनाह ही है, बर्बाद कर देने के लिए काफी है। और उसका असर यह होता है कि दिल में बेचैनी रहती है। गुनहगार आदमी कभी चैन से जी नहीं सकता। मन आरद अन जिक्री फइन्न लहू मईशतन दनका, कि जो भी हमारे दीन से आराज करेगा, हम उसकी जिंदगी को तंग कर देंगे, जिंदगी को तंग। तो उसकी सड़क तंग नहीं हो जाएगी कि गली जे गली में जैसे 10 फुट की है तो 5 फुट नहीं થઈ જશે। એ જે ઘરમાં રહેતો હશે તો બીજા માટે 20 ફૂટ પોડું અને એના માટે 5 ફૂટ થઈ જશે, એવું થશે। એ जिंदगी तंग થઈ જશે, उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी, तंगी आ जाएगी जिंदगी। दिल की जो वसात है, असल चीज है वो, कि आदमी के दिल में कुशादगी वो ईमान से होती, अंदर कुशादगी होती दिल में। आदमी को हर जगह अच्छा ही दिखता है, दिल कुशादा है और दिल में राहत है, वो ऊपर से उतरती है राहत। कहां से उतरती है? ऊपर से उतरती है। जैसे बीमारी उतरती है किसी पर, भाई 100 लोग एक बस्ती में थे, उसमें से 10 आदमियों को टाइफाइड हुआ, कहां से आया वो? कहां से आया? कहीं से दिखता था भाई टाइफाइड इनके घर में दाखिल हो रहा है, अभी दरवाजे पर खड़ा है, जब दरवाजा खोलेंगे तो अंदर जाएगा वो, फिर अंदर जाके वो आदमी में घुसेगा, दिखता है कहीं से? वो लग जाती है बीमारी। ऐसे बेचैनी गुनाहों की ये नहुसत होती है। जब आदमी नमाज छोड़ता है, अल्लाह का जिक्र छोड़ता है, गुनाह करता है, गलत देखता है, जिना करता है, झूठ बोलता है, धोखा देता है, गीबत करता है, शराब पीता है, माँ बाप की नाफरमानी करता है, पड़ोसियों को परेशान करता है, सूदी काम करता है, ये सारे बुरे काम हैं अल्लाह की जमीन पर। इन चीजों से अल्लाह पाक ने बंदों को रोका है, हुक्म दिया है कि इन कामों के करीब न जाओ, बुरे काम न करें। तो जब आदमी वो काम करता है तो फिर उसका रिएक्शन आता है। उसका क्या आता है? रिएक्शन, कि दिल के अंदर का सुकून छीन लिया जाता है, सुकून छीन जाता है। इसलिए बाज़ मर्तबा आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, ज़कात भी दे रहा है, हज भी कर रहा है, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन आता है। तो वो क्या होता है? दूसरे किसी किस्म के आदमी गुनाहों में है, कि गीबत कर रहा है, चुगली कर रहा है, कमाई ठीक नहीं है, हालांकि दीनदार आदमी दिखता है। इसलिए असल जरूरत है कि अपने अंदर इस्तेदाद पैदा करनी है, अपने ईमान को मजबूत करके अच्छे काम करने की भी और गुनाहों से बचने की भी। 2 किस्म की सलाहियत पैदा करो। कितने किस्म की? बोलो ना भाई, 2 किस्म की। एक नेक काम करने की और दूसरा गुनाहों से बचने की। जब ईमान में कुव्वत पैदा होगी तो दोनों चीजें होगी, दोनों सलाहियत आएगी। ईमान की कुव्वत असल जरूरी है। भाई एक आदमी को 3 मंजिला मकान बनाना है तो उसको असल क्या है? उसकी बुनियादें ठीक करनी है। कि पहली मंजिल की बुनियादें इतनी होती है, लेकिन 3 मंजिला बनाना है तो
اس کو ذرا مضبوط بنانی پڑے گی کہ ایک منزل کی آدمی نے بنیادیں ڈالی ہیں اور ایک منزل کے بعد دوسری منزل بنائے گا تو کیا ہوگا؟ کیوں بیٹھ جائے گا سب. یہ بنیادیں کتنی تھی کہ منزل کی تھی. تو ایسے ابھی اس وقت ہمارے پاس جو ایمانی طاقت ہے وہ اتنی ہے جو نماز روزہ کروا دیتی. حج فرض ہوا، لوگ جا رہے ہیں اور نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ آدمی چلا جاتا، حج بھی کر لیا لیکن گناہ سے بچ نہیں پا رہے، برے کاموں سے. بہت سارے ایسے برے کام جو زندگی میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں ابھی ضعف ہے، بنیادیں ڈھیلی ہیں، کمزور ہیں. وہ بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے بزرگوں نے نظام قائم کیا کہ آدمی اپنا گھر بار کاروبار چھوڑ کر راہ خدا میں 4 مہینے جا کر وہاں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرے. صبح شام رات دن ایمان، اعمال، اخلاق، اخلاص، آخرت، جنت، جہنم، اس کو تعلیم میں سنے بھی بولے بھی. مسجد کی 4 دیواری میں رہے، گناہوں سے بچتا رہے، اپنے ساتھیوں کی خدمت کرتا رہے، اللہ کے سامنے روتا رہے. یہ پورا کام ہے. سارے کام ملا کر ایک کام ہے. تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے، لوگوں میں چل پھر کر دعوت دیں اور اپنے ساتھیوں کی خدمت کریں، اللہ کے سامنے اپنے اعمال پورے کر کے اللہ کے سامنے روئے دھوئے. یہ سارے کام ہیں. تو بنیادیں مضبوط ہوگی اندر سے اور طاقت پیدا ہوگی. تو دیکھتے ہیں 4 مہینے جا کر آدمی آتا ہے، 4 مہینے میں سے تو تہجد پڑھتا ہے، مغرب میں جلدی نکلتا نہیں، اوابین پڑھ کے آتا ہے، عشاء کے بعد بھی 2 رکعت اخیر میں توبہ کی پڑھ کے نکلتا ہے. اور اس کو کوئی کہ بھئی اپنا گام میں کوئی شادی، ارے نہ بھئی شادی میں بہو بدو پہلا اپنے نتی جوا جو ایک دم سے ہو گیا. گناہوں کا ماحول ہے تو آدمی وہ جاتا نہیں. اثر પછી કોઈ દોસ્ત આતા ચાલો ને ભાઈ મેદાનમાં ના ભાઈ ના મારે હમણાં આજે ગસ્ટનો દિવસ છે, મારે જલ્દી છે ગસ્ટમાં જવાનું. وہ ایمان اندر پاورفل ہوا ہے لیکن مہینہ 2 مہینہ گھر کے ماحول میں رہتا ہے، مہینہ 2 مہینہ، تو پھر دھیرے دھیرے فجر کی قضا شروع ہوتی. پہلے جماعت جاتی ہے، پھر دیر سے گیا، پھر سورج طلوع ہو گیا، پھر پوری نماز ہی فوت ہو گئی. اور پھر کسی کی تو کیا شادی، اس کی شادی ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہنا پڑتا ہے بھائی صاحب ایسا مت کرو اللہ، کیونکہ وہ اندر کی طاقت کمزور ہو گئی، گناہوں سے بچنے والی وہ بھی کمزور ہوئی اور نیکیوں کی طرف لے جانے والی طاقت بھی کمزور پڑ جاتی. اس لیے بزرگوں نے ایک نظام قائم کیا کہ بھئی وہاں بستی میں جہاں بھی آدمی رہ رہا ہے تو وہاں مسجد کی جماعت کی شکل میں ایک ایسی جماعت قائم ہو کہ جو وہاں ان اعمال کو قائم کرے، دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت، خدمت، اور ایسے اعمال قائم ہوں کہ ہر محلے، ہر بستی، ہر گلی، ہر گاؤں، وہاں ہر آدمی جو ہے اللہ کی عبادت اطاعت کے ساتھ زندگی گزارے. اور ایسی محنت ہو رہی ہو کہ اس محلے میں بھی کوئی آدمی کوئی غلط کام نہ کرے، بے ایمانی نہ کرے، نماز نہ چھوڑے، ماں باپ کو پریشان نہ کرے، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرے. ایسی ایک جماعت سب جگہ قائم ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے، بھلائی کی طرف بلاتی رہے. قرآن میں بھی اللہ پاک نے تذکرہ کیا ہے کہ تم میں ایک جماعت ہر وقت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہے اور بھلائیوں کی دعوت دے، برائیوں سے روکے. ہاں، اور اس کے بڑے فضائل بیان کی خیر کی طرف لانے کے. الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا بھی ایسا ہے گویا کہ خود ہی کام خیر کرنے والا. اور کسی آدمی کے ذریعے سے کوئی اچھا طریقہ جاری ہوا تو حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس طریقے پر جتنے لوگ عمل کریں گے اس کو اس کا ثواب ملے گا. اور کسی کے ذریعے سے کوئی برا طریقہ رائج ہوا، جتنے لوگ وہ برائی کریں گے اس کا وبال بھی اسی کو ہوگا. خیر کی طرف بلانا، ہاں خیر خواہی کرنا اپنے بھائیوں سے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة اور ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ. کتنی بڑی فضیلت ہے.
ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں کہ آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہیں. لڑائی جھگڑے کی تو بات ہی نہیں ہے کوئی، لیکن ہم نے خیر خواہی والا کام چھوڑ دیا تو اب کیا رہ گیا؟ لڑائی جھگڑا. جہاں دیکھو وہاں یہ دو نہیں بات کر رہے ہیں، بھائی اس کا بھائی ہے، اس کو آپس میں نہیں بنتی. یہ دو بہنیں ہیں، ان کی کوئی لڑائی ہے. یہ بھابھی ہے، یہ ساس، یہ کیا کہتے ہیں، دیرانی ہے، جیٹھانی، لڑائی ہے. کیونکہ وہ جو کام خیر خواہی والا تھا وہ کیا نہیں. بھائی گھر میں لائٹیں لگی ہوئی تھی ساری، اب یہ کہ رات ہوتے ہی جیسے اندھیرا ہو سوئچ دباؤ تو اجالا ہو جائے، لیکن کسی نے سوئچ دبائی نہیں تو کیا رہے گا؟ اندھیرا کا اندھیرا. ایسے اس امت کو خیر خواہ بنایا تھا ایک دوسروں کا، کہ خیر کی طرف بلاتے ایک دوسروں کو، اچھی اچھی باتیں کرتے، اچھی اچھی باتیں کہتے ایک دوسروں کو، اور ایک دوسروں کی خدمت کرتے، ایک دوسروں کی عزت کرتے، ایک دوسروں کا اکرام کرتے، مان سمان دیتے. وہ کیا نہیں تو کیا رہ گیا؟ پھر کیا بچ گئے؟ وہی جو بچنا تھا، اجالا نہیں تو اندھیرا. تو یہ بزرگوں نے ایک نظام قائم کیا کہ ہر مسجد میں مسجد کی جماعت ہو، اور اس میں پڑھے لکھے، ان پڑھ، چھوٹے بڑے، مالدار غریب، سب امت بن کے آ جاؤ. سب اس لیے کہ اللہ کے وہاں آدمی کی کیٹیگری جو ہے، آدمی کی، وہ چیزوں سے نہیں ہے، مال پیسے سے. کیونکہ جو آتا ہے کوئی پیسہ لے کے آتا ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ سے جو بھی پیدا ہوتا ہے کیا لے کر آتا ہے؟ یہ جسم لے کر آتا ہے، جو بھی آتا ہے وہ. اور دنیا سے جائے گا تو کیا لے کر جائے گا؟ وہی. باقی جو کچھ یہاں لگا تھا یہی رہ جائے گا. تو اب آدمی کی قیمت کی کیا چیز ہے؟ اس کا وزن، کہ جتنا زیادہ وزن دار وہ زیادہ عزت والا. نہیں، اس کا وزن نہیں ہے. آدمی کا عمل ہے، آدمی کا عمل ہے. جیسے دنیاوی شعبوں میں آدمی رکھے جاتے ہیں اس کی تعلیمی کوالیفیکیشن پر، کیا پڑھائی ہے تمہاری، زیادہ پڑھے ہوئے، وہ آدمی کے معیار ہوتا ہے کہ بھئی یہ کالج پڑھے ہوئے ہیں، یہ سی اے کیے ہوئے، بی اے کیے ہوئے، یہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. تو وہ آدمی کا معیار ہوتا ہے دنیا کے شعبوں میں. اللہ کے وہاں انسان کے اچھا ہونے کا معیار انسان کی اچھائی ہے، اس کی اچھی صفتیں ہیں، ایمانداری ہے، تقوی ہے، آدمی کی عبادت ہے، اس کا زہد ہے، توکل ہے، صبر ہے، شکر ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، اللہ رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ چیزیں ہیں. اسے سب جمع ہو جائیں، سب برابر ہے، سب برابر ہے. غریب ہیں، مالدار ہیں، ٹھیک ہے، پیسوں کے اعتبار سے تقسیم ہے. اللہ کسی کو دیتا ہے زیادہ، کسی کو کم دیتا ہے. سب مل جل کر بیٹھے اور ایک ساتھ سوچیں کہ ہماری زندگی میں پورا دین کیسے آئے، ہماری زندگی میں پورا دین کیسے آئے، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں. دین اس کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، اور پوری امت میں پورا دین زندہ ہو تاکہ پوری امت کامیاب ہو جائے. یہ معمولی فکر نہیں ہے، ہاں بہت بڑی فکر ہے. ہاں یہ بہت بڑی سیوا ہے، یہ بہت بڑی سیوا ہے. سیوا کے کام ہوتے ہیں، مالی سیوا کے کام کو لوگ سیوا کا کام سمجھتے ہیں، وہ بھی ہے، وہ بھی ایک قسم کی خدمت ہے، سیوا ہے. کسی کو پانی پلایا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کا مکان کا انتظام کیا، سردی کے موسم میں کمبل دے دیا، گرمی میں کسی کو کپڑا پہنا دیا، رمضان میں کسی کو افطار کرا دیا. وہ انسانی ہمدردی کا کام ہے جو ہم سب کے ذمے ہے. ہاں لیکن اس سے بڑی سیوا ہے کہ ایک آدمی کو ہم گناہوں سے بچا کر نیکی کی طرف لا رہے ہیں، بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف لا رہے ہیں، بے ایمانی سے ایمان کی طرف لا رہے ہیں، بد عملی سے عمل کی طرف لا رہے ہیں، اس کو دنیا سے آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. ہاں مسجد کی جماعت میں بیٹھ کر یہ ایک نظام سوچنا ہے کہ میں اپنے اندر اس فکر کو پیدا کرتے ہوئے ہمارے اس محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے گاؤں میں اور پورے عالم میں ہر انسان جو ہے اللہ کا نام لینے والا بن جائے. جنہوں نے اللہ کا نام لیا ہے وہ عبادت پر آ جائے، حسن اخلاق پر آ، اور ہر آدمی ایک خوشگوار زندگی گزارے
اس زندگی کا اللہ نے ایمان اور عمل صالح پر وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ حیات طیبہ حاصل کرنے کا راستہ تو ایمان عمل ہی، مال و دولت نہیں ہے۔ حیات طیبہ حاصل کرنے کا راستہ مال پیسہ نہیں ہے، زمین جاگیر نہیں ہے۔ حیات طیبہ یعنی خوشگوار زندگی حاصل کرنے کا راستہ ایمان و عمل ہے۔ ایک ایک آدمی ایمان پر آوے، ایک ایک آدمی نمازی بنے، ایک ایک ہمارے محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رکھے، مشورے میں سوچیں گے اس کو، ہاں ملاقاتوں میں جا جا کر خوشامد کریں گے لوگوں کی، ملاقاتوں میں جا کر لوگوں کی خوشامد کریں گے۔ ہمارا جو یہ کام ہے وہ اسی کا ہے، تبلیغ کا کام، کہ لوگوں کی خوشامد کرنے کا کام ہے، سمجھانے کا کام، سمجھانا ہے نرمی سے، پیار سے، محبت سے۔ ہاں یہی پیغام ہے تبلیغ کا، کہ ان پیار محبت کے ساتھ، نرمی سے، عاجزی، انکساری سے ایک ایک کو سمجھانا، ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک کے خوشامد کرنا ہے، جیسے حضرات انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، جاتے تھے لوگوں کے پاس، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ان کو سنی انسنی کر دیتے تھے، کبھی گالی دے دیتے تھے، کبھی مار دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام ان سے بدلہ نہیں لیتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے کہ بیچارہ نادان ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ غازِ مطلب پکڑ دے تو زور سے مار دیتا ہے سر میں، کبھی داڑھی پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، ارے ہوتا نا ہوتا، کبھی چلتے چلتے جا رہے تھے، کسی بچے نے پتھر اٹھا کے پیٹھ میں مار دیا اسے، ارے ہوتا ہے۔ کبھی بچے کھیلتے ہوتے ہیں اور بال لگ جاتی ہے تو مارتے کوئی ان کو، چھوکرا اسے رمتا رمتا واقعی کچھ آئے، اور اگر کوئی غصے بھی آئے تو کیا کہیں گے اسے، ارے بھائی تمہیں موٹا بھائی چھوکرا ہے بچے رمیش آئے تمہیں موٹا دینے آؤں کیم کرو، کس کو سمجھائیں گے لوگ، اسی کو، حالانکہ اسی کو لگا ہے چوٹ، اسی کو لگی، لیکن سمجھاتے کہ اس کو اسی کو، ارے چھوکرا ہے بھائی۔ ایسے جو جاہل ہیں دین سے، اعمال سے، اللہ سے، آخرت سے، تو وہ ایسے ہی کام کرے گا بیچارہ۔ تو جو محنت والے ہیں وہ کیا کریں گے، درگزر کریں گے، تو ان کو ان کے درگزر کا ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ درگزر، اللہ کے لیے درگزر، اپنے لیے تو سبھی کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ محلوں میں روزانہ پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کے گھر کے آگے کسی نے گاڑی رکھ دی ہے، ہٹاتا نہیں ہے، دکان کے آگے کسی نے پارکنگ کر دی ہے، لیکن پریشان ہے، کیا کرے، کہہ بھی نہیں سکتے، کہے تو لڑائی ہو جاتی ہے، تو آدمی درگزر گاڑی چالو بھائی موٹا بھائی جواب ہونے آئے، ہٹا بھی لو آج، ایسا کر کے آدمی رفع دفع کرتا ہے۔ دین کی نسبت پر بھی آدمی برداشت کرے، کیا کرے، برداشت کرے، جھیلے، اور ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ محلے کے ایک ایک گھر میں ایک ایک کے پاس جا کر بات کرنی، جس کی ابھی کمی، سمجھانے کی بڑی کمی، بات چیت بہت کم ہو، بہت کم لوگ ہیں، پوری بستی میں، مسجد میں بھائی 50 آدمی ہیں، 50 میں سے بیٹھنے والے 20 ہیں، بیٹھنے والوں میں سے 2 آدمی ملاقات کرتے ہیں، بہت پرسنٹیج کم ہے۔ اس کی ضرورت ہے کہ جو مسلمان بھی مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد سے متعلق ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، وہ ایک تو اپنے اعمال میں پختگی پیدا کریں، کیا کریں کہ اپنے عمل میں پابندی اور پختگی آئے، استقامت، پابندی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو اعمال دیا وہ اسی طرح۔ ایمان موت تک کے لیے، ایمان کب تک کے لیے، موت تک کے۔ نماز کب تک کے لیے، بولو نا بھائی، کہ موت تک، جب تک صحت تندرستی ہے، زندگی ہے، نماز ہے۔ ایسے اور جو اعمال دیے کب تک کے لیے، کہ پابندی سے کرتے رہو، پابندی سے آدمی کرتا رہے، اور تبھی وہ مفید بھی ہے۔ ہاں سستی سے عمل رہ جاتے ہیں، یہ آدمی نے زائد کام، جیسے میں نے کہا نا، ضروری غیر ضروری باتیں، دوستوں کے ساتھ دوستیاں کر لی ہیں، تو غیر ضروری باتوں میں آدمی میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ غیر ضروری بیٹھک بنا لی ہے کسی کی ہوٹل پر، کسی کی دکان پر، پان کے گلے پر، تو اس پر روزانہ کے 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں۔ دوستی جو نا، دوستی وہ سستی نہیں ہوتی، بہت مہنگی ہوتی ہے، ہاں بہت مہنگی پڑتی ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ ایک تو تعلقات ہے، تعلقات تو کسی سے بھی توڑنا نہیں، اس کی اجازت نہیں،
قطع تعلقی کرنے کی اجازت نہیں، کسی عام سے عام مسلمان سے بھی۔ رشتہ داری تو بہت بڑی بات ہے، آدمی کسی سے بھی تعلق نہ توڑے، قطع تعلقی کو گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اس تعلق کے اوپر حق ہے، ایک عام تعلق ہے اور ایک حق ہے، جیسے والدین کا حق ہے، بیوی بچوں کا حق ہے، بھائی بہنوں کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے۔ پھر وہ حق کے درجے ہیں، تو اس میں کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ بیوی کا حق ہے کہ آدمی رات اس کے پاس گزارے، تو آدمی 12 بجے تک دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ حق کسی کا ہے، کسی اور کو دیتا ہے۔ رات کا حق کہاں کا ہے کہ رات گھر میں گزارے آدمی؟ رات کا حق اپنے گھر کا ہے کہ آدمی گھر میں رہے۔ اور دوستوں کا حق نہیں ہے یہ کہ ان کے بعد 2 گھنٹے بیٹھا جائے۔ دوستی کا حق کیا ہے؟ کوئی خوشی غمی میں اس کی شریک ہو جائے، خوشی ہے تو اس کو مبارکباد دے دو، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے تو اس کی تعزیت کر لیں، بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کر لیں، اس کو خدمت کی ضرورت ہے کبھی ہماری تو اس کی خدمت کر لیں۔ باقی روزانہ 2 گھنٹے پان کے گلے پر، چائے کی لاری پر، یا اور کوئی بیٹھک بنائی ہے مسجد کے دروازے پر، تو یہ کسی کا حق نہیں۔ آدمی کا اپنے اوپر حق ہے کہ جلدی سو جائے۔ کس کے اوپر حق ہے؟ بولو نا بھائی۔ ہاں، اپنی ذات کا حق ہے کہ آدمی سو جائے، آرام کرے اچھی طرح سے، تاکہ رات میں آرام مل جائے تو صبح جلدی اٹھ سکے اور دن بھر آدمی کام کر سکے۔ ہاں، آدمی کی یہ جسم کی تندرستی بھی ہمارے پاس امانت ہے۔ ہاں، اس لیے کہ آدمی بھوکا رہ کر کھانا نہیں کھا مر جائے گا تو گناہ کا کام ہے۔ یا ایسا لوڈ آدمی نے اپنے ذمہ لے رہا ہے کہ جس سے جسم پر زیادہ سختی آ رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے اتنا لوڈ ہے کہ جو جسم برداشت کرے اور اس سے اللہ کی عبادت اطاعت میں مدد ملے تو وہ تو مجاہدہ ہے۔ جیسے سردی کے موسم میں وضو کرنا، آدمی وضو نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھے گا، فرض چھوڑ دے گا۔ تو سردی کے موسم میں وضو کو اس کی فضیلت بتائی۔ گرمی کے موسم میں آدمی نماز کے لیے پیدل چل کے آتا ہے تو اس کی اجر بڑھ جاتا ہے۔ روزہ رکھے گا آدمی، بھوکا پیسہ رہنا ہے معمولی کام، وہ عبادت ہے۔ وہ حج کرنا ہے تو وہاں چلنا ہے، تھکنا ہے، وہ عبادت ہے۔ وہ حالانکہ تھکن ہے وہاں بھی۔ تو جو اللہ پاک نے استعداد دی ہے جسم میں، اس کے بقدر اس کو اللہ کی عبادت و اطاعت میں لگانا اور اس پر بوجھ ڈالنا اپنے جسم پر، تو وہ تو محمود اور مطلوب ہے کہ آدمی ایسا کرے، روزے رکھے، نماز پڑھے، فرض کے علاوہ نفل بھی روزے رکھے، نماز پڑھے اور اچھی نماز پڑھے، لمبی نماز پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہے کہ آپ کے تہجد اتنی لمبی ہوتی تھی کہ آپ کے قدموں پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ کو کہا بھی ہے عائشہ نے کہ یا رسول اللہ آپ اتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہو، تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو ایسی مشقت اپنے لیے کہ جس سے عبادت اطاعت میں مددگار ہو کر ہمارے اجر بلند ہو رہا ہے، درجے بلند ہو رہا ہے، وہ ایک مشقت۔ اور ایک ایک آدمی ایسے ہی 2 گھنٹے ضائع کر رہا ہے، 10 سے 12 دوستوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اور پھر وہاں کیا ہوگا دوستوں کی مجلس میں؟ بولو بھائی، بولو، سب ذکر کریں گے بیٹھ کر، قرآن پڑھیں گے، دین کی بات کریں گے، کہ وہاں تو چاہے داڑھی ٹوپی والے، کرتے پائجامے والے دوست ہیں، لیکن شیطان تو ان کے ساتھ بھی ہے۔ بات ہے نا، اپنا کوئی کھوٹا دوست تو نہیں، سارا دوستوں بتا جمارو، لیکن شیطان سے محفوظ ہے وہ۔ بولو نا میں کہ شیطان سے محفوظ نہیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا سمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کرے، عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی نہ کرے، کہ اس میں وہ پھر غیبت ہوگی، چغلی ہوگی، تیری میری ہوگی، لایانی ہوگی، فضول خرچی ہوگی، کہ گھر سے اچھی طرح کھا پی کر آئے تھے لیکن اب بیٹھ گئے تو 15-20 منٹ ہوئے، آدھا گھنٹہ کسی نے کہا بھائی کھاؤ جو ہے، اور پھر 200-500 روپے کا کچھ منگوا کے کھا پی لیا، تو یہ تو اسراف ہوا، اس کی تو ضرورت تو تھی نہیں۔ تو اس پیسوں کا اسراف ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش طے کرو کہ انشاءاللہ جتنی باہر کی بیٹھک ہے وہ سب ختم کر دیں گے۔ کون کون کرے گا؟ اور وہ وقت کہاں لگائیں گے؟ وہ وقت اعمال میں لگا دیں گے، اپنی عبادت اطاعت میں اور دعوت کے تقاضوں میں، ایک ایک گھر کی ملاقات میں جائیں گے، ایک ایک مسلمان سے ملیں گے، ہاں ایک ایک سے ملاقات کریں گے اور محبت سے ملیں گے،
کیسے ملیں گے؟ محبت سے ملیں گے. سب کے لیے دل کھلا رکھیں گے اور دل صاف رکھیں گے. کیسا رکھیں گے؟ دل کیسا رکھیں گے؟ کپڑے گندے پسند کرتے ہیں؟ کپڑے ہم گندے پسند نہیں کرتے. ایک دن دو دن ہو گئے کہیں جانا ہے تو آدمی کپڑے پہلے بدلتا ہے. کپڑا برابر نہ تھا کپڑے بدل لیتا ہے. ٹوپی میلی پسند نہیں کرتا آدمی صاف ستھری کر لیتا ہے. جسم میلا پسند نہیں کرتا. 2 دن 3 دن 4 دن ہو جائے غسل کرتا اور پسند نہیں کرتا کہ میرا یہ جسم گندا ہو، کپڑے گندے ہو، ٹوپی گندی ہو، رومال گندا ہو. لیکن دل گندا ہے تو دل گندا ہے اس لیے جا نہیں پاتے. بھائی پہلا نہیں آنا بھائی اونچا نہیں جوان تو لوگ کو ملاقات کریں. کیوں ایسا ہے کہ دل میں اندر خدورت ہے کسی مسلمان کے لیے، اور یہ بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے. ہاں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. دعا مانگی اس کہ ہمارے دل میں کسی ایمان والے کے لیے غل نہ ہو، صاف ہو دل. ٹھیک ہے کچھ ہو گئی کوئی بات، 1 دن 2 دن 3 دن 3 دن کے بعد ختم، صفائی کرو بس. بھائی کپڑے پہلے میلے ہوئے 1 دن تیسرے دن آدمی اس کو نکال کے دوسرے بدلتا دھو دیتا ہے اس کو. ایسے دل ہمارا صاف، سب بھائی ہے. حضور نے کہا کونوا عباد اللہ، کونوا عباد اللہ و اخوانا، کہ آپس میں اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بن کے رہو. کیا بن کے رہو؟ اللہ کے تو بندے اور آپس کے بھائی. کونوا عباد اللہ، اللہ کے تو بندے، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہماری کیا حیثیت؟ ہم تو غلام ہیں اللہ کے، اور بندہ بن کے رہنا ہے. تو بندہ کیسا ہوتا ہے؟ بندہ چھوٹا بن کے رہتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے بلکہ چھوٹا بنتا ہے. اور آپس میں بھائیوں کی طرح رہنا، جیسے بھائی ہیں. کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے بھائی کو کھلائیں گے، پانی پی رہے ہیں تو اس کو پلائیں گے، بیمار ہے اس کی عیادت کریں گے، مصیبت میں ہے تعزیت کریں گے، جنازہ ہو گیا ہے تو تجہیز تکفین تدفین کریں گے، خیر خواہی کریں گے. کیا کریں گے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایمان والے مرد عورتیں آپس میں ایک دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. ہاں خیر خواہی کرتے ہیں. منافقوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. جب دل میں کدورت ہوتی ہے، اندر فساد ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اگلے صفحے میں والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض اولیاء بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. ان کا کام کیا ہے کہ وہ ایک دوسروں کو برائیوں کی طرف لے جاتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں آپس میں ایک دوسروں سے. بعضهم من بعض، ملے ہوتے ہیں، وہ ملے جلے رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ گناہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں. ہاں چوری کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، کیونکہ اندر ان کا فساد ہے، اندر بگاڑ ہے. تو وہ ایک دوسروں کو کیا کرتے ہیں؟ گناہوں کی دعوت دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں. نیکیوں سے جہاں نماز کا وقت ہوا تو چلو بھائی وہ کھاوا جائے رہا چھوٹے، ارے تو بھی کھائے نہ آ جانا ہمارا شو کرے سے. نیکیوں سے روکیں گے ان کو اور گناہوں کی طرف بلاتے ہیں. اور مومنین کا کیا بتایا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں کہ بھلائیوں کی طرف بلاتے ہیں. یہ وہی کام کرنا ہے ہم کو. 2 3 3 کی جماعتیں بنا بنا کر اپنے محلے کے ایک ایک گھر جانا ہے، ہر ایک سے ملنا ہے، ہاں دعا سلام کرنا ہے کھلے دل سے، ہر ایک کو سینے سے لگانا، ہر ایک کو سینے سے لگانا. کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کو کیا کرنا ہے؟ سینے سے. کسی سے ہماری عداوت نہیں. ٹھیک ہے کبھی کوئی بات ہو گئی تھی، کسی نے گالی دے دی تھی، کسی نے کوئی بات ہو گئی تو معاف کرنا ہے اس کو. کیا کرنا ہے؟ بولو نا بھائی، معاف کرنا ہے.
بھائی بارش کے موسم میں اپنے گھر کے آگے کیچڑ ہو گیا تو اس کو رہنے دینے کا، کیا کرنے کا، اس کیچڑ کو کیا کرنے کا، صاف کر دینے کا۔ چلتے چلتے آپ گلی میں سے جا رہے تھے اور پخانے پر آپ کی چپل پڑ گئی تو اس کو گھر لے کے جانے کی، بولو نا بھائی، کیا کریں گے؟ چپل صاف کر دیں گے تاکہ گھر میں بدبو نہ جائے۔ ایسے کسی سے کوئی بات ہو گئی تھی، دل میں آ گئی، تو دل کو میلا رکھیں گے؟ دل صاف، کوئی خجورت نہیں کہ دل صاف، ہر ایک سے اور ہر ایک سے ملنا ہے، جانا ہے، بات کرنی ہے، ایمان کی قیمت کو بولنا ہے کہ ایمان قیمتی چیز ہے۔ اس وقت اس کو بولا نہیں جا رہا، لوہا بولا جا رہا ہے، لکڑا بولا جا رہا ہے، النگ کا اسکریپ بولا جا رہا ہے کہ بھائی النگ دلائے وجہ سارا بنگاری بنگار، اسکریپ بھی اسکریپ، اس صبح شام اس کے لیے آفس بنی ہے بولنے کے لیے، اس کو بولنے کے لیے آدمی نے ایسی آفس بنائی ہے، روزانہ آتے ہیں 10 آدمی 12 آدمی بیٹھتے ہیں اور پھر کیا بولتے ہیں؟ بولو بھائی، بنگار کی بات کرتا ہے، مٹی کی بات کرتا ہے، کوئی لوہے کی بات، کوئی لکڑے کی بات، اور یہ جو باتیں اللہ نے کی ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہ کی بات ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ ہاں، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کی بات ہے، صلہ رحمی کی بات ہے، حسن اخلاق کی بات ہے، پیار محبت کی بات ہے، ایک دوسروں کی خدمت کی بات ہے، اللہ کی عبادت کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی بات ہے، مخلوق خدا کی خدمت کی بات ہے، اور آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں کہ اللہ پاک نے جنت بنائی ہے۔ ہاں، کوئی آدمی کسی جگہ اپنا گھر بناتا ہے نیا تو وہ روز بات کرتا ہے اس کی۔ ایک آدمی محلے میں رہتا ہے، کوئی سوسائٹی میں پلاٹ خرید کر آدمی مکان بناتا ہے تو آتے جاتے لوگ پوچھتے بھی اس کو، کیا سودی پہنچو تمہارو کام چالو ہے، کام چالو، کتنا ٹائم چلا، 1 વર્ષ લાગે છે، વર્ષ میں مکان ہمارو کمپلیٹ થઈ بنی ہے۔ گھر جائے تو بیوی پوچھتے ہیں کہاں تک پہنچا ہے کام، بچے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ابا کیا سودی، ہم نے بھی لے جاؤ، بتاؤ ہم نے۔ ارے آدمی ایک گھر بناتا ہے تو کتنے دنوں تک باتیں کرتا ہے اس سے؟ سال تک، 2 سال تک گھر بنتا رہتا ہے، باتیں چلتی رہتی، سب کو بتا، جب بن جاتا ہے تو پھر سب کو بلاتا ہے آدمی کا، آؤ میرے گھر میں، تمہاری دعوت ہے، خوشی میں کھانا کھلاتا ہے اور گھر دکھاتا ہے، جو ٹوائلٹ ہے، جو بتاوانی وستو سے، ارے بولو نا بھائی، بتاتا ہے کیونکہ وہ اندر ہے، اسی کی محبت ہے، اسی کی محبت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے ہی دن سے جنت بتائی ہے۔ کیا بتایا؟ جنت بتائی، من یؤمنی من ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی وله الجنہ، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچاؤں اور اس کو جنت ملے گی۔ کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ آل یاسر سے کہا صبرن یا آل یاسر، صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کر لو، دنیا میں ہمارا تمہارا وعدہ جنت کا ہے، ہم نے تم کو جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے بھی جنت کا وعدہ کیا ہے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم نے تم کو وعدہ کیا تھا، تمہارے نیک عملوں کے بدلے میں یہ تم کو جنت ملنے والی ہے۔ یہ جنت کا وعدہ ہے اور جنت حق ہے، الجنت حق، جنت حق ہے، اللہ پاک نے اس کا وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں ہے، دنیا کا ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ کسی بھی حقیقت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، دنیا بھی حقیقت ہے لیکن ابدی نہیں، عارضی ہے، مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے، تو ہم اس کو ضرورت کے درجے میں ضرورتیں پوری کریں گے اور ان ضرورتوں کو بھی حسن ترتیب سے پوری کریں گے، آوارگی کے ساتھ نہیں، عیاشی کے ساتھ نہیں، جانوروں کی طرح پوری نہیں کریں گے، ہم اس کو دین پر، شریعت کے طریقے پر، حضور علیہ السلام والے مبارک طریقے پر پوری کریں گے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، اللہ نے کہا کلوا من الطیبات، کہ پاک کھانا کھائیں گے، غلط غذا نہیں کھائیں گے۔ پانی پینے کا حکم دیا ہے تو صاف ستھرا پانی پیئیں گے، اور جتنے جائز مشروبات ہیں، مسکر جو ہے اس کو چھوڑ کر، یعنی جو نشہ آور ہے اس کو چھوڑ کر
جو جائز پینے ہیں، پانی ہے، دودھ ہے اور شہد ہے، لسی ہے، جوس ہے، جو جائز ہے پیئیں گے اس کو۔ کپڑے پہننے کا اللہ نے حکم دیا ہے، کپڑا پہنیں گے، دعا پڑھ کے پہنیں گے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کپڑا پہن رہے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں پہن رہے، لوگوں میں فخر کرنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، کپڑا فخر کے لیے تھوڑا ہے، سواری فخر کرنے کے لیے، مکان فخر کرنے کے لیے، وہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ ایک غریب کے پاس گھر نہیں ہے بیچارے کے پاس، اور ایک آدمی 2 کروڑ کا مکان فخر کرنے کے لیے بنا رہا ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا کہ گھر میں اگر تم کوئی چیز کھانے پینے کی بھی لے جا رہے ہو اس کو چھپا کر لے جاؤ، تاکہ ان لوگوں کی نظر اس پر پڑے جن کے پاس نہیں ہے تو ان کا دل نہ دکھے۔ تو آدمی کیسے ایک محلے میں ایسا مکان بناوے جس سے ساری غریبوں کا دل دکھ رہا ہے اس کے مکان سے؟ ٹھیک ہے، ضرورت کا چیز مکان ضرورت کی ہے تو آدمی ضرورت کا مکان بنائے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، دکھاوے کے لیے کسی چیز کی اجازت نہیں، نہ کھانا دکھانے کے لیے، نہ کپڑا، نہ مکان، نہ سواری، یہ ضرورت کی چیزیں کہ اس کو ضرورت کے درجے میں پوری کر، باقی اصل رہنے کی جگہ جنت ہے، اس لیے جنت کا انتظام کریں گے۔ یہاں سے کیسے کریں گے؟ اللہ کی عبادت سے، اس کی اطاعت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزار کر اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے۔ جتنی اللہ نے گنجائش دی ہم کو، ہمارے مال میں سے، ہماری جان میں سے، ہمارے وقت میں سے، اس کو ہم مخلوق خدا کی خدمت میں لگائیں گے۔ اور خدمت کا یہ راستہ ہے کہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہوئے لوگوں کو دین پر لاویں، ایمان کی حقیقت سمجھاویں، اللہ کے حکم سمجھائیں گے، اچھے برے کی تمیز بتائیں گے، تاکہ ہر آدمی اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگا دے۔ اس کے لیے اپنے اوقات کو روزانہ فارغ کریں، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 10 گھنٹے، جتنا وقت ہے، یہی ہمارا ایک کام ہے۔ لوگ کہتے ہیں اصل میں کام مجھے ٹائم نہیں ملتا اس لیے اڑی کلاک نہیں لگتا، بھائی یہ تو کام ہے، یہ کام ہے، اور ایک بہت بڑا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، کہ ہم جائیں لوگوں کے پاس سمجھاوے، ایک بہت بڑا کام ہے جس پر نبیوں کا وقت گزرا، جس کام میں، اور جس کام میں امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے لمحات اور آپ کی زندگی کے سال ہاں سال جس مبارک عمل میں گزرے ہو، اس سے بہتر اور کون سا کام ہو سکتا ہے؟ اس سے بہتر کون سا کام ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی میں لوگوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، کبھی گلیوں میں، کبھی بازاروں میں، اور کبھی مینا کے میدان میں، اور کبھی آپ جوانوں کے پاس ہیں، کبھی بوڑھوں کے پاس ہیں، کبھی افراد کے پاس ہے، کبھی جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ صبح سے شام تک آپ کی زندگی کا وظیفہ یہی تھا، تو اس میں اگر ہمارا وقت گزر رہا ہے تو بہترین وقت ہے۔ اس لیے سب طے کرو انشاءاللہ کہ اپنی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنائیں گے۔ ہمارے کام سے کام کا بھلا نہیں ہوگا، کام سے ہمارا وقت صحیح لگ جائے گا۔ ہم کیا کام کا بھلا کریں گے کہ کام سے ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی، ہمارا وقت صحیح جگہ لگنا شروع ہو جائے گا، ہماری جان مال لگنے کا صحیح مصرف ہمیں مل جائے گا۔ اس لیے سستی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ وقت صبح سے شروع کریں، ہاں، اور لوگوں کے ساتھ ملے جلے۔ اور اس ملاقاتوں میں صرف تشکیل نہیں ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تشکیل ہمارا 6واں نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے۔ ایمان کی بات کریں، نماز کی بات کریں، اعمال کی بات کریں، اور اخیر میں تشکیل کریں گے، اور فضائل بتائیں لوگوں کو۔ کوشش کریں کہ ہمارے محلوں میں کوئی بے نمازی نہ رہے۔ ہاں، اگر جو نماز میں آنے والے 50، 100، 200 آدمی ہیں وہ فکر مند ہو جائے تو کوئی بے نمازی بچے گا؟ بولو نا بھائی، جو نماز میں آ رہے ہیں وہ اپنے پیچھے کسی کو چھوڑ کر آتے ہیں، کوئی بیٹے کو چھوڑ کے آیا، کوئی بھائی کو چھوڑ کے آیا، کوئی دکان میں نوکر کو چھوڑ کر آیا، کوئی نوکر آیا اپنے سیٹ کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی دوستوں کو۔ اگر یہ سب جو آنے والے وہ فکر مند ہو جاوے کہ بھئی سارے لوگ بھی آوے تو انشاءاللہ بستی میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گی۔ لیکن اس وقت ہوگا جب مل جل کر کریں گے اس کو۔
اس لیے گھبرانا نہیں ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ جہاں دین کی بات کا مسئلہ آتا ہے, دین کے کام کی بات آتی ہے, تو پھر وہ پرانی عداوتیں دشمنیاں یاد دلاتا ہے کہ یار یہ لوگوں نے ہمارا خاندان ساتھ سارو یہ ویوہار નથી રહ્યો અમારો, અમે ત્યાં નથી જતા, એમ ન કરે. અરે હોતા ને હોતા. اور موت میت ہوتی ہے تو سب چلے گا, نہ یار میت માં તો જવું પડે, દુશ્મન ના બી જનાઝામાં જવું પડે. શાદી પર બોલાવે ના જઈએ સારું ના કહેવાય. ઠીક છે અમારી લડાઈ થઈ હતી પણ અમે લોકો બોલાવે આવી ગયા એટલે અમારે જવું પડે. اور دین کی بات آوے, گشت کی بات آتے تو آدمی کیا کرتا ہے کہ جو اصل چیز تھی خیر خواہی کرنے کی موقع تھا تو طے کرو انشاءاللہ 2.5 گھنٹے لگائیں گے. کون کون لگائیں گے؟ پکی بات, بلکہ 2.5 گھنٹے سے زیادہ لگا, تاکہ جو غلط ہماری عادت ہو گئی جانے انجانے دھیرے دھیرے پان کے گلے پر. آپ لوگ وہاں سبا کرو ذرا, ہفتے میں کتنے گھنٹے جاتے ہیں وہاں؟ ہفتے میں کتنے گھنٹے ہمارے چلے جاتے ہیں وہاں؟ ہاں, کہ جہاں گنجائش ہے کہ آدمی اپنی ضرورت کی کوئی چیز تھی کسی سے بھی منگوا سکتے تھے. اتنا وقت محنت میں لگا, ہاں گشتوں میں لگا. ہفتے میں 2 گشت اپنی مسجد کا. پھر قرب و جوار میں دیہات ہیں, بستیاں ہیں, شہروں میں ایسے غیر مانوس محلے ہیں جہاں ماحول نہیں ہے زیادہ, لوگوں میں دین نہیں ہے, دین کی طلب نہیں ہے, تو ایسی بستیاں ہیں شہروں میں, وہاں پر کوشش کریں کہ ہمارا وقت وہاں لگ جائے. ان کے پاس جاوے, جماعتیں بن کر جاوے. جہاں بڑی جماعت جا سکتی ہے تو اس طرح جاوے, جہاں نہیں جا سکتی بڑی جماعت تو 2-3 آدمی جاوے ملاقاتوں کے لیے, اور تعلق بناوے, آپس میں محبت پیدا کرے. خوشی غمی ہے شریک ہو جاوے سنت شریعت کی رعایت کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ میں خوشی میں وہاں ڈھول بج رہا تھا تو ناچنا شروع کر دیا کہ وہاں گئے تو اجتماع میں خوشی میں شریک تھے جانو چھاپڑے, ایسا نا. شریعت سنت کی رعایت کے ساتھ, ہاں جو طریقہ ہے اس کا, عیادت کا بھی طریقہ ہے اور تعزیت کا بھی طریقہ ہے, مبارکباد دینے کا بھی طریقہ ہے, خوشی غمی کی شرکت کا طریقہ ہے, کھلانے پلانے کا بھی ہمارے دین میں طریقہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے, اس کی رعایت کے ساتھ ہم شریک ہوں تاکہ تعلقات سازگار ہوں, محبت پیدا ہو. اپنے اغراض کے واسطے لوگ کہاں لوگ تعلق بناتے ہیں, بمبئی میں, دہلی میں کاروباری تعلق بنایا ہے. ارے بناتے نہیں بناتے کہ کاروباری تعلق ہے, دنیا بھر میں ہوتے. ہمیں تعلق بنانے ہر جگہ انسانوں سے اللہ کے لیے. کس کے لیے تعلق ہمارا؟ اللہ کے. الحب للہ, اللہ ہی کے لیے ہماری محبت ہے, صرف ایک اللہ کے لیے, اور کوئی غرض نہیں ہے بیچ میں. اللہ راضی ہو جائے بس یہی چاہتے ہیں, کوئی چیز دوسری. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, کہ ہم نہ جزاک اللہ چاہتے نہ شکریہ چاہتے, بس اللہ چاہتے. کیا چاہتے ہیں؟ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اس کے لیے اپنے قرب و جوار میں, اپنی بستی میں, محلے میں بھی اور اطراف کے دیہاتوں میں ہمارے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ تعلق بنا, ان کی ہمدردی کریں, خیر خواہی کریں. یہ اس کی مشق ہے ساری ملاقاتوں میں, پہلے گشت میں, دوسرے گشت میں. اس چیز کی اچھی مشق ہے کہ ہمیں کسی سے کوئی عداوت نہیں, کسی سے کوئی لڑائی نہیں, ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں. ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور کسی سے ہم کچھ چاہتے بھی نہیں, چارانے کا سوال نہیں. ما اسألکم علیہ من اجر, ما اسألکم علیہ کہ ہم تم سے کچھ نہیں چاہتے, کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ان اجری الا علی اللہ, کہ ہمارا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا, اور وہ ایسا بدلہ دے گا کہ کبھی پھر ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے لینے کی. ہاں وہ ایسا دینے والا ہے کہ وہ خود غنی ہے تو دے کر بھی بندے کو لوگوں سے مستغنی کر دیتا ہے. اس لیے مانگیں گے کس سے؟ اللہ سے. اپنی حاجتوں میں, اپنی ضرورتوں میں, اپنی پریشانیوں میں اسی کی طرف رجوع کریں گے اور اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں گے. جتنا اللہ موقع دے کھلاویں پلاویں. سلام کرنے میں, دیکھ کر مسکرانے میں بخیلی نہیں کریں گے. افشو السلام, جو ملے سب کو سلام کریں گے, جو ملیں گے سب کو سلام کریں, اور مسکراتے چہرے سے ملیں گے. کیسے ملیں گے؟ مسکراتے چہرے سے ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت شریفہ تھی, آپ سب کو سلام کرتے تھے, اور آپ نے حکم دیا افشو السلام, کہ سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ. کیا کرو؟ ہاں, لیکن رسم و رواج پر نہیں. لوگ کھلاتے ہیں خوب ابھی آج کل,
اور خوب بگاڑتے بھی ہیں. لیکن کس پر کہ شادی میں 10 لاکھ کا کھانا کھلایا, 20 لاکھ کا کھانا کھلایا, 50 لاکھ کی دعوت ہوئی شادی میں, کھایا کہ اس میں سے 5 لاکھ کا لوگوں نے کھایا, 45 لاکھ کا پھینکنے میں گیا ہے, بگڑنے میں گیا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے ہمارا. ہمارے یہاں تو ایک ایک دانہ رزق ہے, ایک چاول کا دانہ بھی ضائع نہ ہو. 1 کلو تو بہت ہو گیا, ایک دانہ ضائع نہ ہو کہیں. کھلاوے لوگوں کو, روزانہ کھلاوے آدمی, 1 آدمی کو, 2 آدمیوں کو, 5 آدمیوں کو, 10 آدمی. کیا ضرور ہے کہ شادی کے دن 500 کو کھلاوے؟ وہ تو رواج ہے آج کل, رواج ہے وہ تو. جب سنت زندگیوں سے نکلے گی تو پھر رواج جگہ پکڑیں گے. آپ اپنے کھیت میں گیہوں چاول نہیں بوؤ گے تو کیا اگے گا؟ بولو نا بھائی, باوڑیانہ کانٹا اگے بچے. بس وہی ہے کہ زندگی میں سنت نہیں آئے گی تو رسم و رواج کے کانٹے اگیں گے, کانٹے. اور پھر وہ کانٹے چبھیں گے. ابھی سب کو چبھ رہے ہیں لیکن بول نہیں پاتا آدمی. ہاں, سب کو چبھ رہے ہیں وہ کانٹے, سب پریشان ہیں. جہاں جاتے وہاں آتے لوگ, قوم کے سمجھدار ذمہ دار لوگ کہ کرو કંઈક બતાવો, આના માટે શું કરવું જોઈએ. ઘણા બધા રીત રિવાજો વધી ગયેલા છે, લોકો પરેશાન થઈ ગયા છે, دیوادار થઈ ગયા છે کہ وہ سنت چھوڑی ہے تو اس کا وہ عذاب آیا ہے. جب سنت کا طریقہ چھوٹے گا تو جیسے گیہوں چاول کی کھیتی کرنا بند کیا ہے تو اب کیا اگے گا؟ کانٹے دار درخت اگیں گے. ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا رحمت والا طریقہ, آپ کا مبارک طریقہ زندگی کے جن شعبوں سے نکلے گا ان شعبوں میں جو ہے ریت رواج کی شکل میں کانٹے اگیں گے. اس لیے کھلانا ہے, طریقے سے کھلانا, پلانا ہے, طریقے سے پلانا, لوگوں سے ملنا جلنا ہے, طریقہ ہوتا ہے اس کا. بھائی رشتے داروں سے ملیں, خوشی میں بلانا ہے, طریقہ ہے. کوئی خوشی میں کیا ہے کہ نکاح کو مسجد میں کرو, مجمع میں کرو, اس کا ہوگا بھائی مرد آئیں گے مسجد میں, ان کا نکاح ہو جائے گا وہاں. شادی کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں لڑکے لڑکیوں کو نچواوے آدمی, اس کا نام شادی ہے. کہ 10 دن 15 دن لڑکے لڑکیاں ناچ رہی ہیں, گناہ ہو رہے ہیں, اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ایک سمجھدار آدمی, نمازی آدمی, حاجی آدمی ہے, تبلیغ کا کام کرنے والا آدمی, اس کے گھر میں 15 دن سے تماشا ہو رہا ہے, لڑکے لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور کھلے عام بے حیائی ہو رہی ہے, اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے. اس کے صحیح طریقوں کو ہم رائج کرتے, ملنے ملانے کے, کھانا کھلانے کے اور رہنے سہنے کے صحیح طریقے جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک معاشرت ہیں. آپ نے خوب لوگوں کو کھلایا, خوب لوگوں کو ہدیے تحفے دیے, آپ نے لوگوں کو مسافروں مہمانوں کی خوب خدمت کی. اس کے طریقے ہیں, شادی بیاہ کا طریقہ ہے. ہر چیز اپنے طریقے سے اچھی لگتی ہے. شادی بیاہ میں سادگی وہ اس کا مستحسن طریقہ ہے. حضور نے فرمایا اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, کہ سب سے اچھا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو, وہ برکت والا ہے, اس کا طریقہ ہے. اور باقی مال ہے, وہ مال اس کے لیے تھوڑا تھا, وہ پیسہ تھا وہ غریبوں, یتیموں, مسکینوں, محتاجوں کا اور اللہ کے کلمے کی بلندی کے جتنے اسباب ہیں, مدارس ہیں, مکاتب ہیں, دین کی جو خدمت ہے وہاں لگانے کے لیے تھا وہ. اس لیے لوگوں میں حضور کے طریقے کی دعوت چلانی ہے اور اپنے خاندان کے, قوم کے جو طریقے ہیں, چاہے وہ کسی بھی قوم کے ہیں, وہ قومی طریقے ہیں, وہ سنت نہیں ہے. ہم نے قوم سماج کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, اللہ رسول کا کلمہ پڑھا ہے. قوم سر آنکھوں پر ہے, قوم کے سردار سر آنکھوں پر ہیں, جو بھی بڑے ہیں, لیکن ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ بولو نا بھائی, اللہ کا پڑھا ہے. ہم حضور کے امتی ہیں. سید, پٹھان, شیخ اور گھانچی نمبر 2 میں ہیں. پہلے نمبر پر کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہم سب اللہ کے بندے ہیں, حضور کے امتی ہیں. اللہ کی بندگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع ہمارے ذمہ ہے. اس محنت کے راستے سے مسجد میں سب کو جمع ہونا ہے, چاہے پٹھان ہو, سید ہو, کانچی ہو, شیخ ہو, عرب ہو, عجم ہو, پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو. اور اس زمانے کی تقسیم ہے پڑھا لکھا, ان پڑھ, مالدار, غریب,
چاہے کسی بھی سطح کا آدمی ہو، ایک مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کر 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ کے گھر میں آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ کر اپنے لیے اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے خیر و ہدایت کو سوچنا ہے، اس کی محنت کا نظام بنانا ہے۔ اللہ کے گھر میں تعلیم کے حلقے قائم کر کے ایمان کے، نماز کے، ذکر کے، علم کے، دعوت کے اور صدقہ اور خیرات کے، والدین اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کے فضائل سننا ہے، قبر، حشر، نشر، جنت اور جہنم کو سننا ہے، تاکہ یہ چیزیں مستحضر ہو جاوے، یہ چیزیں دھیان میں رہ جاوے، اور پھر گشتوں کے ذریعے سے اپنی بستی میں چل پھر کر ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنی ہے، دوسرے گشتوں کے ذریعے سے، اور وہ جوار کے دیہاتوں میں اور شہر کے وہ محلے جہاں پر ماحول نہیں ہے، محنت نہیں ہے، ان محلوں میں جا کر وہاں کے مسلمانوں کی خوشامد کرنی ہے، اور ہر مہینے پھر 3 دن اپنے ساتھ جماعت بنا کر مستقل طور پر دور دراز کی جو شہر کے دور دراز علاقوں میں دیہاتوں میں مسجدیں ہیں وہاں جا کر، یا جہاں مسجدیں نہیں ہیں اور 15، 20، 25، 5، 10 مسلمانوں کے گھر ہیں وہاں کوئی قیام کی جگہ بنا کر، جگہ نہیں ہے تو اپنا ٹینٹ لے جا کر وہاں ڈال دیں گے، پھیرے والے، لاری والے، ٹھیلے والے ایک دن اس گاؤں کے بازار میں کر اس گاؤں کے بازار میں اپنا پورا سامان اٹھا کر جاتے ہیں، پھر وہاں ٹھیلا لگاتے ہیں صبح سے لے کر 1 بجے تک، 2 بجے تک، پھر وہاں سے اٹھاتے ہیں، گھر لاتے ہیں، پھر صبح ہوئی تو دوسرا گاؤں جاتے ہیں، تو ہم اللہ کی نسبت پر اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور آسمان سے رحمتوں کی بارش اتر جائے، انسانیت کو ہدایت مل جاوے، اور کوئی ہماری غرض نہیں، نہ ملک چاہتے ہیں، نہ مال چاہتے ہیں، نہ حکومت چاہتے ہیں، نہ کرسی چاہتے ہیں، نہ عہدہ چاہتے ہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں انسانیت سکون سے جی لیں، لوگ سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی گزاریں، لوگ سکون کا سانس لے اللہ کی زمین پر، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت جو ہے اسی رخ پر زندگی گزار کر اپنی ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کریں، لوگ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہو جاوے اور موت کے بعد کی ہمیشہ کی ابدی زندگی بھی اچھی ہو جاوے۔ اس کے لیے پھر اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اثر کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ہدایت اسی کے قبضے قدرت میں، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہم محنت کر کے مکلف ہیں، ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں مان رہا تو ناراض نہیں ہوں گے، اور 2-4 آدمی ہمارے کہنے سے آ جائیں گے تو اترانے نہیں لگیں گے، وہ تو اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، کسی اور سے توفیق دے دیتا، اللہ نے ہم کو ذریعہ بنایا تو شکر گزار بنیں گے، اترائیں گے نہیں کہ 2-5 آدمی ہمارے ساتھ ہو لیے، امیر صاحب کہتے ہو گئے ہیں تو ہمارے اندر غرور پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ہم اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ یہ تو تیرے بندے آنے ہی والے تھے، ہدایت ان کو ملنے ہی والی تھی، کہ اللہ تو نے ہم کو ذریعہ بنایا ہے، تو یا اللہ تو اس کو قبول فرما لے، اللہ سے اس کو قبول کروا لیں گے، اور اگر نہیں سن رہے لوگ تو ناراض نہیں ہوں گے، ان کی شکایت نہیں کریں گے، ان کے پیچھے ان کی غیبت نہیں کریں گے، بلکہ ہماری ہمدردی میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری خیرخواہی میں اضافہ، کہ کوئی آدمی بیمار ہے اور اس کو دوائی پراپر مل رہی لیکن نہیں کر رہا ہے تو لوگ ہمدردی میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ یار بیچارے کا صحیح علاج وہاں ہے لیکن جا نہیں پا رہا ہو، ایسے ہماری ہمدردی میں اضافہ ہوگا، تو ہم کیا کریں گے، خیرخواہی بڑھا دیں گے ان ساتھیوں کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ خیرخواہی بڑھا دیں گے، سلام کریں گے، ان کو موقع ملے گا کچھ کھلائیں گے پلائیں گے، موقع ملا ہے ان کی کوئی غمی ہے شریک ہو جائیں گے، خوشی ہے مبارکباد دے دیں گے، تاکہ جگہ بن جاوے بات رکھنے کی اور موقع میسر ہو جائے، اس کی کوشش کریں، اور آپس میں کام کرتے کرتے چونکہ تعلقات بنتے ہیں تو پھر شیطان کیا کرتا ہے، ہنسی مذاق میں لگا دیتا ہے، ایک بہت خوبصورت ٹائٹل ہے اس کے پاس کہ تھوڑے بہت تعلقات بن گئے، اب آپس میں ہنسی مذاق میں لگا دیا، اب ہنسی مذاق ایسی ہو جائے گی کہ پھر کام کی جان نکل جائے گی، ساری بات مذاق میں ہو جائے گی، ساری بات کس میں ہو جائے گی، مذاق میں ہو جائے گی، تو اس لیے اس سے پرہیز کریں کہ آپس میں ہنسی مذاق کم ہو، ہاں شریعت میں اس کا بھی دین ہے، ہنسی مذاق کا بھی، ہنسی مذاق نہ کرے آپس میں، مسجد کی جماعت کے ساتھی ہیں، جماعت میں ساتھ میں چلے ہیں، 40 دن 4 مہینے ایک ساتھ میں رہے ہیں، اگر ہنسی مذاق ہوئی تو پھر جان نکل جائے گی، ہاں بے اکرامی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے،
بے اکرامی، اور بے اکرامی سے دل ٹوٹ جاتے ہیں اور عمل کی جان نکل جاتی ہے، عمل کی جان نکل. اس لیے ہنسی مذاق زیادہ نہ کریں، سنجیدہ رہیں. جیسے کاروبار دھندے پر آدمی کہتا سنجیدہ ہوتا، کوئی آدمی ذرا آ کر بھائی جو ہمارا دھندا نو ٹائم تھا تو ہمارا ایسا کرتا ہے نا. نوکری پر ہے آدمی، دوست فون نہ بھائی ہمارا وہ ڈیوٹی پر چھو سانجے ملیش. تو ایسے ہم ابھی کام پر ہیں، زندگی پوری ڈیوٹی پر ہم لگے ہوئے، پوری زندگی ڈیوٹی پر لگے ہوئے. ہاں کہ کام کے وقت میں اپنی عبادت میں، ورنہ پھر وہی ہنسی مذاق اور آپسی باتوں میں سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، صبح شام کی تسبیح رہ جاتی ہیں، تلاوت چھوٹ جاتی ہیں. بہت ساری مسنون دعا کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت کوئی آدمی نے آ کے بات بھائی اذان چل رہی تھی ابھی اس وقت کیا عمل ہے اذان کا جواب دینے کا، لیکن کوئی دوست آ کے باتیں شروع ہو تو اذان بھی پوری ہو گئی، اذان کے بعد کی دعا بھی پوری ہو گئی، اور دوسرے 12-15 منٹ گزر گئے، امام صاحب مصلی پر آ گئے اور سنت بھی چھوٹ گئی اور پہلی صف بھی گئی. ایک دوست کی دوستی میں یہ سارا نقصان ہو گیا. تو اس لیے ایسی زیادہ دوستی نہ لگا کہ سنتیں چھوٹ جاوے، دعائیں پڑھنے کی رہ جاوے، پہلی صف فوت ہو جاوے اور پھر وہی ہنسی مذاق میں آپس میں لڑائیاں ہو جاوے، دل ٹوٹ جاوے. ہوتا ہے بھائی کام کرتے کرتے ساتھ میں 4 مہینے لگے، مسجد کی جماعت میں ساتھ بیٹھتے تھے، خوب ملاقاتیں کرتے، دونوں ایک دوسروں کا منہ نہیں دیکھ رہے ہیں. بھائی کیا وجہ اتنے دن سے پھر وہ ملاقات میں ہم نے پہلا بیجا بھائی نے کہا تو نہیں ہم نہ پل لے گیا مذاق مذاق میں کیوں نہ آؤٹ رہی گئی. تو ایسا کوئی کام کیوں کرے اے بھائی کہ بھائی مذاق مذاق میں چھری مارنے گیا تھا لگ گئی، وہ تو لگ ہی گئے، اب کیا کریں. تو مذاق ایسی ہے کہ دل ٹوٹ گیا. اس لیے زیادہ ہنسی مذاق نہ کریں، ہاں سنجیدہ رہیں، اپنے عملوں میں لگے رہیں، مشق کریں. ہاں جب اذان پر مسجد جانے کی مشق کر لیں. جو آدمی اذان پر مسجد جائے گا اس کی کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی. جماعت کا ٹائم نہ پوچھیں، کس کا ٹائم پوچھیں بھائی اذان کتنا بجے سے، وہی حساب رکھے کہ اذان پر مسجد جاؤں اور سنتیں نفلیں پڑھ کر نکلنے کا ماحول تاکہ کبھی ہماری نفل بھی فوت نہ ہو. سنت تو جائے گی نہیں کہ بھائی جتنی نفلیں ظہر کے بعد اخیر میں 2 رکعت نفل ہے، عشاء میں 2 رکعت اخیر میں نفل ہے، مغرب میں 2 رکعت نفل. تو نفلوں کی پابندی کر لیں گے تو سنت جائے گی کبھی. اور جب تک ہماری نماز پوری نہ ہو وہاں تک ادھر ادھر دیکھے رہے تاکہ کوئی آدمی بات میں مشغول کرے. مکمل نماز ہو ہماری، صبح شام کی تسبیح ہو، روزانہ کی تلاوت پابندی سے ہو، تو پھر ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدا ہوگی، ہماری باتوں میں تاثیر پیدا ہوگی، ہمارا عمل جو ہے اس میں کشش پیدا ہوگی. پھر لوگ آئیں گے، جو نہیں سن رہے وہ بھی سنیں گے پھر، کیونکہ ذکر سے تلاوت سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی. ہاں آدمی میں روحانیت پیدا ہوتی. جیسے آدمی خوشبو لگاتا تو کیا ہوتا ہے، بولو نا بھائی، خوشبو آدمی لگاتا ہے کیا ہوتا ہے، معطر ہوتا ہے. خوشبو تو لوگ آتے ہیں بہت ساری خوشبو آئے کئی وقت لگاڑو سے. ایسے جب آدمی اعمال سے معمور ہوتا ہے تو پھر اللہ والوں کے بعد لوگ جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کرنے کا، اس کو کیسے، پھر وہ بتاتے ہیں بھائی تم بھی یہ کرو، ذکر کرو، دعا مانگو، تلاوت کرو، نماز پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، کرتے ہیں. پھر ان کے کیوں لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، کہ ان کے پاس ان عملوں کی خوشبو ہیں. ادھر کی خوشبو ہوتی ہے تو لوگ اس کا پوچھنا جاتے ہیں، خوبصورت قلم ہوتی ہے تو لوگ اس کا پوچھنا چاہتے ہیں بھائی کتنا نہیں لایا، کئی تلایا. ایسے ہمارے پاس اچھا عمل ہوگا تو لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، بولو نا بھائی. ہاں تو ہم اچھا اپنے آپ کو اچھے عمل سے معمور کریں گے. اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، اس وقت آپ لوگ ہلکے وائز ہی بیٹھے ہیں، آج ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ ان سارے کاموں کو زندگی پر کرتے رہیں گے. کرو گے؟ اب جو اجتماعی ہمارے اعمال دعوت کے 3 دن ہیں، چلہ ہے، 2.5 گھنٹہ ہے، وہ چونکہ اجتماعی طور پر کرنا ہے تو اس کے اوقات طے کرے تاکہ جماعتیں بن کر کام قابو میں آپ. باقی تسبیح، تلاوت، ذکر، نماز اپنے اعمال ہیں، وہ اپنے اعتبار سے پابندی کریں گے. تو ابھی اس وقت بیٹھ کر آپ اپنے 2.5 گھنٹے کا وقت طے کر لو، 2.5 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، جتنا زیادہ سے زیادہ وقت لگا سکو. اور دوسرا 3 دن کا ہفتہ طے کر لو، اور سالانہ خروج کا مہینہ طے کر لو. طے کر کے اللہ سے مہر لگوا دو. بہت سے لوگ ایسے ملے 25 سال ہو گئے 3 دن کا ہفتہ ناغہ نہیں ہوا، 40 سال ہوئے چلہ چھوٹا نہیں، اتنے سال ہو گئے گشت ناغہ نہیں ہوا. کیوں؟ انہوں نے اس کو قبول کروا لیا ہے، ورنہ وہ بھی ہمارے جیسے انسان، ان کے بھی بیویاں، بچے، کاروبار، نوکریاں، سب کچھ ہے، لیکن وہ طے کروا چکے اللہ کے وہاں سے. تو ہم اپنا ارادہ اور پھر اس پر اللہ سے مہر لگواؤ، اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے طے کروا لیں، پھر اللہ توفیق دے دے گا. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا کیا طے کرنا ہے؟
2.5 घंटे का वक्त, और दूसरा और तीसरा सालाना खुरूज का वक्त। 4 महीने हैं तो 4 महीने का मेरा ही महीना रहेगा। जो हमारे साथी हैं 4-4 महीने लगे, वो तो इसी की नियत करें कि सालाना 4 महीने लगाएंगे इंशाअल्लाह। नियत करते हैं इंशाअल्लाह? कौन कौन करते हैं? साथ तो सभी ऊपर करते हैं, सभी ने नियत की है भाई हर साल 4 महीने। तो वो समझ कर की कि मैंने कहा इसलिए हाथ ऊपर कर दिया, सोच कर की है माशाअल्लाह। तो अभी उससे 4 महीने लिखवावे, वरना कम से कम चिल्ला। ठीक है इंशाअल्लाह। तो जिस सुकून से बैठे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक भी आदमी उठकर गया नहीं मजलिस, अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे आप हजरात। तो उसी सुकून से मजीद 10 मिनट लगेंगे, लेकिन कोई आदमी उठे नहीं, बल्कि जो पीछे रह गए बाद में आने वाले, वो भी आगे आ जावे, अपनी मस्जिद वालों के साथ बैठे। मैं अभी एक एक इलाके का नाम बोलूंगा तो वही अपने हल्के लगावे, उनके अलावा दूसरे ना उठे। इधर कौन बैठे ये है भाई? जरा भावनगर वाले हाथ ऊपर करो माशाअल्लाह। इसमें हल्का नंबर 1 वाले हाथ ऊपर रखो, खाली हल्का नंबर 1 भावनगर, हल्का नंबर 1 भावनगर। खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ। हल्का नंबर 1 भावनगर, हल्का नंबर 1 भावनगर। देखो उधर आपके साथी ज्यादा है, 10-12 है, आप उनके पास चले जाओ जल्दी से, जरा चले जाओ, तेज कदम चले जाओ। और इनके अलावा कोई ना उठे अभी भाई, जरा तेज कदम जल्दी से, वही अपने हल्के लगा। हल्का नंबर 2 भावनगर, हल्का नंबर 2, खड़े हो जाओ। हल्का नंबर 2 भावनगर, इधर आगे आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी, जरा तेज कदम, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। हाँ ये पर्चा एक एक आदमी आकर ले जाओ यहाँ।